انس رضی اللہ عنہ کے پاس مہمان آئے، انہوں نے انہیں کھانا کھلایا۔ اس زمانے میں وہ لوگ آگ پہ گوشت بھون کے کھایا کرتے تھے، آگ پہ کھایا کرتے، اونٹ کا گوشت۔ تو انہیں جب کھانا کھلایا تو ہاتھوں میں چربی اور چکناہٹ لگ گئی۔ صابن وغیرہ اس زمانے میں کوئی ایسی چیزیں نہیں ہوتی تھی، ایک رومال تھا حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پاس، تو انہوں نے وہ رومال مہمانوں کو دیا کہ اس سے ہاتھ صاف کرو۔ تو سب مہمانوں نے اس سے ہاتھ صاف کیے تو وہ بہت زیادہ وہ چکناہٹ اس میں لگ گئی، تو آگ جل رہی تھی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلتی آگ میں وہ رومال ڈال دیا، جلتی ہوئی آگ میں وہ رومال ڈال دیا۔ تو جب وہ رومال ڈالا اور تھوڑی دیر کے بعد نکالا تو دیکھا کہ رومال بالکل ٹھیک تھا، حالانکہ رومال کو جلنا چاہیے لیکن رومال بالکل ٹھیک تھا اور آگ میں جلا بھی نہیں تھا، اور لیکن میل سارا جل گیا تھا، میل سارا جل گیا تھا اور رومال بالکل ٹھیک تھا۔ مہمانوں کو بڑا تعجب ہوا، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا؟ کہ تعجب نہ کرو، ایک دفعہ میں نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھلایا تھا اور آپ نے اس رومال سے ہاتھ صاف کیے تھے، اس کے بعد سے جب بھی یہ رومال میلا ہو جاتا ہے میں اس کو آگ میں ڈال دیتا ہوں، میل تو جل جاتا ہے لیکن رومال کو کچھ نہیں ہوتا۔ جس رومال کو ایک دفعہ میرے نبی کے ہاتھ لگے ہیں، اس رومال کو آگ نہیں جلا رہی۔ جو جسم میرے نبی کے طریقے میں آ جائے گا وہ دوزخ کی آگ میں کیسے جل سکے؟ سنتوں والی زندگی، سنتوں والی زندگی۔ آخری وقت آیا، موت کا فرشتہ سر پہ کھڑا ہوا ہے، آیا ہوا ہے۔ حضرت جبریل اللہ کے پاس جاؤ، اللہ سے پوچھ کے آؤ۔ ہمارا کسی کا آخری وقت آتا ہے وہ کہتا ہے میری بیوی کو سامنے لاؤ، بیٹوں کو وصیت کرتا ہے، بہن سے بات کرتا ہے۔ ہمارے نبی آخری وقت ہے، آپ نہیں کہہ رہے میری بیٹی کو سامنے لاؤ، نواز حسن حسین کو لاؤ، آپ کہہ رہے ہیں یہ بتاؤ میرے بعد میری امت کا کیا بنے؟ حضرت جبریل علیہ السلام گئے، تھوڑی دیر کے بعد آئے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے انا سنرضیک فی امتک ولا نسؤک۔ اللہ کہہ رہے ہیں آپ پریشان نہ ہوں، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کریں گے، آپ کو غمگین نہیں ہونے دیں گے، آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ آپ نے فرمایا جبریل اللہ نے مجھے راضی کرنے کا وعدہ کیا ہے یا رسول اللہ کیا ہے، وَلَنْ أَرْضَىٰ وَأَحَدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، اللہ کی قسم میں بھی اللہ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میری ساری امت جنت میں نہیں چلی جائے۔ اپنی امت زندگی کے ہر شعبے میں صبح اٹھتے ہی دیکھیں ہم کیا کام کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا اللہ کے نبی سب سے پہلے اٹھتے ہی کیا کرتے تھے؟ اور میں مسواک کیا کرتے تھے، مسواک کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، پگڑی باندھا کرتے تھے، سنت لباس ہوا کرتے تھے، سنتوں سے محبت ہو۔ ایک عالم بیان کرنے گئے تو انہوں نے دیکھا ایک نوجوان ہے، پگڑی باندھی ہوئی ہے، سنت زندگی، سنت لباس، ایسے چہرے پر نور۔ اس نے کہا آپ عالم ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کہا آپ کون؟ انہوں نے کہا میں ڈاکٹر ہوں۔ کہ اتنی زیادہ سنتوں کا اہتمام اور ہیں آپ ڈاکٹر؟ وہ کہنے لگے مجھے سنتوں سے عشق کے حد تک لگا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے لگا ہوا ہے۔ آپ کی زندگی اللہ نے آپ کی امت سے راضی کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ آپ نے کہا جبریل اب میری آنکھیں ٹھنڈک ہو گئیں، اسرائیل اب اپنا کام شروع کرو، اللہ پاک نے مجھے امت کا وعدہ کر لیا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ہاتھ رکھا، روح نکالنے کے لیے ہاتھ رکھا۔ آپ نے فرمایا اسرائیل مجھے تکلیف ہو، اسرائیل مجھے تکلیف ہو۔ یا رسول اللہ اس سے زیادہ نرمی میرے پاس نہیں ہے، یا رسول اللہ اس سے زیادہ نرمی میرے پاس نہیں ہے۔ آپ نے کہا اسرائیل مجھ سے اتنی نرمی کر رہے ہو، مجھ سے اتنی نرمی کر رہے ہو اور پھر
مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے، جب تم میری امت کی روح نکالتے ہو گے تو انہیں کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ اسرائیل کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ قیامت تک میری جتنی امت آئے گی اور ان کی جو تم روح نکال کے تکلیف پہنچاؤ گے، آج سارا زور میرے پہ نکال لو لیکن میری امت کو کچھ نہ۔ وہ تو جاتے ہوئے بھی ہماری تکلیفیں بھی اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ وہ تو جاتے ہوئے بھی، اس دنیا سے جاتے جاتے بھی ہم نے ان کی زندگی کو کتنا اختیار ہے۔ یہ سیرت النبی جو کانفرنس ہے، اس کا موضوع ہم اپنی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق۔ جب آپ نے حج کا سفر کیا، 6 سال میں آپ کی والدہ فوت ہوئی تھی، 62 سال آپ کی عمر تھی جب آپ نے حج کیا۔ آپ نے زندگی میں ایک حج کیا ہے، نبوت کے بعد آپ نے صرف ایک حج کیا۔ جب آپ نے حج کا ارادہ کیا تو آپ نے اعلان کر دیا کہ ہم حج کو اس سال حج کریں گے۔ مدینہ سے نکلے اور 7 صحابہ شامل ہوتے چلے۔ عورتوں کو شوق ہوتا تھا۔ ایک عورت نے اپنے خامن سے کہا، اللہ کے نبی حج پہ جا رہے ہیں، ہمیں بھی حج پہ جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا، آپ کو تو پتہ میرے پاس سواری نہیں۔ انہوں نے کہا، وہ آپ کا اونٹ ہے۔ انہوں نے کہا، وہ اونٹ تو میں نے اللہ کے راستے میں دے دیا ہے۔ تو وہ خاموش ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے سفر پہ چلے گئے۔ جب آپ سفر سے واپس آئے تو اس عورت نے پھر کہا، اللہ کے نبی کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ ہم آپ کے ساتھ حج نہیں کر سکے، لیکن کیا اس کا کوئی بدل اور تلافی ہو سکتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہنا۔ صحابہ کی عورتوں کو کتنی محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہنا اور آپ سے کہنا کہ اس کا کوئی تلافی ہو سکتی ہے جو آپ کے ساتھ حج رہ گیا۔ اس نے جا کے آپ سے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور آپ نے فرمایا، اپنی بیوی کو بھی میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا، ہاں تلافی ہو سکتی ہے۔ جو رمضان المبارک میں عمرہ کرے گا، جو رمضان المبارک میں عمرہ کرے گا، اللہ اسے اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں جتنا میرے ساتھ حج کرنے والے کو عطا فرماتے ہیں۔ آپ حج پہ نکلے، راستے میں صحابہ شامل ہوتے چلے۔ ایک جگہ شام ہو گئی۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا، یہ کون سی جگہ ہے؟ رسول اللہ، ابوا یہ جگہ، ابوا۔ آپ نے کہا، ابوا وہ جگہ جہاں میری والدہ دفن ہے؟ آج 56 سال پہلے آپ کی والدہ وہاں پہ دفن، اور 6 سال پہلے آج ہمارے نبی کی عمر 62 سال۔ آپ نے کہا، ابوا والدہ؟ ماں کا مقام بتایا، چاہے ڈاکٹر بن جائے، چاہے انجینئر بن جائے، لیکن ماں کا مقام چاہے نبی ہو۔ آپ نے فرمایا، ابوا آ گیا؟ آپ نے کہا، یہیں پہ خیمے لگاؤ، آج رات ماں کے پاس قیام کر۔ میرے بھائیوں، ماؤں کو وقت دے۔ جب سے یہ موبائل آیا ہے، ماؤں کو وقت نہیں دے رہی ہیں اولاد۔ نہ بیٹیاں وقت دے رہی ہیں، نہ بیٹے وقت دے رہے ہیں۔ اس موبائل نے ماں اور بیٹے کو جدا کیا، ماں اور بیٹی کو جدا کیا۔ ماں کے پاس رہیں گے۔ آپ نے صحابہ سے کہا، یہیں خیمے لگاؤ۔ چھوٹی سی جگہ تھی، صحابہ نے خیمے لگائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے گھٹنے کھڑے کیے اور آپ نے سر اندر ڈالا اور آپ ایسے اپنی ماں کو یاد کرنے لگے۔ جب آپ نے ایسے سر اٹھایا تو آپ کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ آپ نے کہا، یا لیت امی کانت حیۃ،
کاش آج میری ماں زندہ ہوتی۔ وصلیت بالناس العشاء، اور میں اپنے صحابہ کو عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا، عشاء کی نماز کا امام ہوتا، وقرأت بفاتحۃ الکتاب، اور سورہ فاتحہ شروع کر دیتا، اور ادھر سے کھڑکی کھلتی، ونادتنی امی یا محمد، کھڑکی کھلتی اور میری ماں طرف کھڑکی کھول کے کہتی اے محمد، ولا قطعت الصلاۃ ولا اجبتها، اللہ کی قسم میں عشاء کے فرض توڑ کے اپنی ماں کی نماز پکار کا جواب دیتا۔ آج مائیں پکار رہی ہیں، بیٹی کہتی ہے بس ابھی میں موبائل میں مشغول ہوں، ٹائم نہیں دے سکتی۔ آج مائیں پریشان ہیں، باپ پریشان ہے، بیٹا افسر تو بڑا بن گیا ہے ماشاءاللہ، لیکن ماں کے لیے وقت نہیں۔ اپنے والدین کو وقت دیں، اپنے ماں باپ کو وقت دیں، اپنی زندگی ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بنے، لیکن اللہ کے حکموں کے مطابق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ امریکہ کا بھی ڈاکٹر غیر مسلم ہے اور بہاولپور کا ڈاکٹر مسلم ہے، دونوں کے ماں کے حقوق میں فرق تو ہے۔ اس کی زندگی بھی ویسی ہو، وہ بھی اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آیا اور یہ بھی اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آیا، تو فرق کیا رہے گا؟ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اللہ عالم، اللہ زیادہ جانتے ہیں۔ وَمِنْ أَخْبِرْنِي مِنْ عَنْ أَمَارَاتِهَا، یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں، کوئی نشانی بتا دیں۔ آپ نے فرمایا أَن تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا، جب بیٹیاں ماؤں سے ایسے بولیں گی جیسے نوکرانیوں سے بولا جاتا ہے، جب بیٹے والد سے ایسے بولیں گے جیسے نوکر سے بولا جاتا ہے، دوستوں سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے اور والد سے بد اخلاقی سے پیش آئیں گے، سہیلیوں سے اچھے طریقے سے باتیں کریں گی اور ماؤں سے سختیوں سے باتیں کریں گی، تو پھر تم سمجھ لینا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے۔ ماں کا حق بتایا ہے، ماں کا حق بتایا ہے، سب سے افضل مقام دیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا ایک آدمی آئے گا، اویس ہوگا، اویس اس کا نام۔ عمر تمہارے زمانے میں آئے گا، اس سے دعا کروانا، اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کی دعا کو انکار نہیں کرتا، جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو انکار نہیں کرتا۔ حضرت عمر کا زمانہ آیا، حج کا موقع تھا، حضرت عمر نے سب حج والوں کو جمع کیا کہ سارے عرب کھڑے ہو جاؤ، باقی بیٹھ جاؤ۔ سارے عرب کھڑے ہو گئے، کہ یمن والے کھڑے رہو، باقی سارے بیٹھ جاؤ۔ یمن والے کھڑے ہیں، اب قبیلے قرن والے کھڑے رہو، تو قبیلے قرن والے کھڑے ہو رہے، تو ایک آدمی کھڑا ہو، عمر نے کہا اویس ہے تم میں کوئی اویس؟ تو جی میرا بھتیجا ہے۔ اس آدمی نے کہا کہاں ہے؟ میں کہا وہاں اونٹ چرانے کے لیے گیا ہے۔ تو عمر نے حضرت علی کو لیا اور جا کے دیکھا تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ جب آخری وقت آیا اور آپ کی روح نکالی جا رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ، میں جا رہا ہوں میرے بعد نماز نہ چھوڑنا۔ آج کتنی امت نے نماز چھوڑ دی، کتنی امت نے نماز چھوڑ دی۔ میرے دوست نے، ان کے گھر بڑا دینی ماحول ہے، ان کی بیٹی کی شادی ہوئی، ہال سے رخصتی ہوئی اور وہ بچی دلہن بن کے ہال پہ آئی ہوئی تھی۔ دوپہر کے وقت اس بچی کی رخصتی تھی اور وہ پردے میں تھی اور وہ باوضو تھی۔ جب دوپہر کا وقت داخل ہوا، اس نے اسٹیج پہ ساری نماز، دلہن کے اسٹیج پہ ساری نماز پڑھی کہ ہر حال میں اللہ کا حکم پورا کروں گی، ہر حال میں اللہ کا حکم پورا کرنا۔ نمازوں کا اہتمام، نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے دیکھا دو آدمی
آدمی آئے، حضرت عمر اور حضرت، دو آدمی آ کے بیٹھ گئے. انہوں نے سلام کیا، دیکھا تو دو آدمی تھے. حضرت عمر نے ان سے پوچھا بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ کہا جی عبداللہ، اللہ کا بندہ. کہ نہیں وہ نام بتاؤ جو تمہاری ماں نے رکھا تھا. کہ آپ کیوں زیادہ پوچھ رہے ہیں؟ حضرت علی نے کہا یہ عمر بن خطاب ہے. اس نے کہا جی معاف کر دیں، غلطی ہوگی، میں نے پہچانا نہیں، میرا نام اویس ہے، میرا نام اویس ہے. تو عمر نے کہا ہاتھ اٹھاؤ اور تو ہم دونوں کے لیے دعا کر. ہاتھ اٹھاؤ اور ہم دونوں کے لیے دعا کرو. انہوں نے کہا آپ دونوں کے لیے؟ آپ عمر بن خطاب ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے. اور یہ علی ہے، اما ترضا ان یکون بیتک امام بیتی فی الجنہ. آپ نے کہا عمر، علی، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ اللہ نے جنت میں تمہارا گھر میرے گھر کے سامنے بنایا؟ آپ دونوں کے لیے دعا کرو. تو حضرت عمر نے فرمایا ہاں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں فرمایا تھا کہ عمر ایک زمانہ آئے گا اور وہ تمہارا زمانہ ہوگا، اس میں ایک آدمی ہوگا جس کا نام اویس ہوگا. اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے ہاتھوں کو انکار نہیں کرتا. میرے سے طالبہ اور طالبات اپنی ماں کو وقت دیں، اپنی ماں کو وقت دیں. ان کی دعاؤں نے آپ کو ان کرسیوں تک پہنچایا ہے. ڈاکٹر سجاد صاحب جو آج یہاں ہیں یہ ماؤں کی دعا سے ہیں. جن کی دعاؤں نے پہنچایا ان کو بھول نہ جائیں. ایک لڑکا تھا وہ دیہات کا رہنے والا تھا، پڑھتا رہا، اسکول پڑھا، پھر شہر میں آ گیا. کالج نہیں تھا دیہات میں، شہر میں اپنے والدین سے بات کی کہ میں دیہات شہر میں کالج پڑھنا چاہتا ہوں. ماں باپ نے کہا پڑھ. شہر میں گیا، پڑھتا رہا، پھر آگے یونیورسٹی چلا گیا، جاب ہو گئی، پھر ہفتے میں ایک دفعہ آیا کرتا تھا، پھر شادی ہو گئی. اس کی بیوی نے کہا دیہات میں تو ہم رہ نہیں سکتے، شہر میں رہیں گے. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے. شہر میں رہنا شروع کیا، ماں باپ کو چھوڑ دیا. ماں باپ نے کہا ہم دیہات میں رہیں گے، ساری زندگی یہاں گزری ہے. ماں باپ سے کہا، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں بیٹا، بس ہم یہ چاہتے ہیں تو خوش رہے. دنیا میں جتنے رشتے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی غرض ہوگی. ماں باپ کا رشتہ ایسا ہے جس میں کوئی غرض نہیں ہے. قدر کریں ماں باپ، قدر کریں. پھر باہر کاغذ بھیج دیے جاب کے لیے، باہر کوئی سعودیہ میں یا باہر کہیں اس کی سلیکشن ہوگی. اپنے ماں باپ سے بات کی کہ باہر جانا چاہتا ہوں. کہ بیٹا چلے جاؤ، پر جہاں ہو خوش رہو، جہاں رہو خوش رہو. اپنی فیملی کو لے کے باہر چلا گیا اور اتنا اپنے کام میں اور اپنے جاب میں مشغول ہوا کہ 5 سال ماں باپ یاد ہی نہیں آئے. 5 سال ماں باپ یاد. اچانک ایک دن بڑا پریشان ہو گیا، دل ویران. بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، لیکن اچانک ایسے زندگی، اوہو، ماں کو ہی چھوڑ دیا، باپ کو ہی چھوڑ دیا جن کی دعاؤں نے یہاں تک پہنچایا. فوراً ٹکٹ کرائی، پاکستان کی ٹکٹ کرائی، جہاز کا نظام بنایا، آیا، پھر اپنے شہر میں آیا، پھر دیہات کی طرف. زیادہ وقت گزر گیا تھا، 5 سے بھی زیادہ. بستی میں داخل ہوا تو وہ فلانا آدمی رہتا تھا. اس سے پوچھا فلانا آدمی یہاں رہتا تھا، اور وہ جس کا بیٹا باہر پڑھنے گیا تھا وہ تو والد اس کا فوت ہی ہو گیا ہے. ایسی بھی کمائی کیا ہے جس میں باپ کا جنازہ بھی نہ پڑھ سکا، والد کو کندھا بھی نہ دے سکا. مال ہی سب کچھ نہیں ہوتا میرے بھائی. والدہ حیات ہیں لیکن بالکل بوڑھی ہیں، آخر سانس ہیں. کچے راستے پہ پگڈنڈیوں پہ چلتا چلتا گلی میں داخل ہوا، اپنے گھر پہنچا، دروازہ کھلا تھا.
دیکھا بوڑھی ماں چارپائی پہ لیٹی ہوئی ہے، 10 سال کے بعد 10 سال گزر گئے تھے، ماں کے پاس آیا، جاب بھی ہے، بینک بیلنس بھی ہے، ماں کی خدمت سے محروم ہے، تو کیا حاصل کیا؟ ڈالر ہی سب کچھ نہیں ہوتا ہے، ڈگری بھی سب کچھ نہیں ہوتی، یہ سب یہ رہ جائے گی، لیکن ماں کی دعا جنت تک لے کے جائے گی، ماں کی دعا اللہ تک پہنچائے گی، جہاں آدمی محنت سے نہیں جا سکتا، جہاں ماں کی دعاؤں سے جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام 1,24,000 اللہ نے نبی بھیجے، باقی سارے نبیوں پہ اللہ وہی بھیجا کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کیا کرتے، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، اللہ تعالیٰ سے کہنے اللہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا، میرا ساتھی کون ہوگا؟ نبی کا ساتھی تو نبی ہوگا۔ اللہ پاک نے فرمایا بازار میں چلے جائیں، ایک آدمی ایک گوشت بیچتا ہے، ایک آدمی گوشت بیچتا ہے، وہ آپ کا جنت میں ساتھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، میرا ساتھی گوشت بیچنے والا؟ اس جگہ پہ پہنچ گئے جو اس نے بتائی، دیکھا تو واقعی ایک آدمی گوشت بیچ رہا، اس نے شام کو فارغ ہوا اور گوشت لیا جو بچ گیا تھا، کپڑے میں باندھا اور گھر چلا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ ساتھ اندر گیا، اس نے دروازہ بجایا، موسیٰ علیہ السلام نے، میں مسافر ہوں، رات رہنا ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ۔ اندر گیا، اس نے کھانا خود پکایا، اپنے ماں باپ کی اپنے ہاتھ سے خدمت کریں، ملازم نہیں، ہم خود خدمت کریں، بچپن میں جو انہوں نے ہمیں پالا تھا۔ صحابی رضی اللہ عنہ نے اپنی ماں کو کندھے پہ بٹھایا، سارا حج کرایا، طواف، صفا مروہ، منی، عرفات، مزدلفہ، سارا حج کرایا، اور پھر آئے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا اپنی ماں کو سارا حج کرایا ہے، کیا میں نے هل ادیت حقها، اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ اس نے کہا جب اس نے تجھے 9 ماہ پیٹ میں پالا تھا اور پیٹ میں اٹھایا تھا اور ایک سانس جو کھینچا تھا اس ایک سانس کا حق بھی ادا نہیں کیا ہے۔ رات کو اپنے والدین کی زیارت کریں، والد صاحب کی زیارت پر بھی اللہ حج کا ثواب عطا فرمائے۔ کھانا پکایا اور پھر ایک کمرے میں گئے، کوٹھڑی بنی ہوئی تھی، اندر پہنچا تو ایک بوڑھی عورت تھی، پیچھے سے ان کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا اور لقمے بنا بنا کے ان کے ہاتھ میں دی، اور ویسے کھاتی رہی، آہستہ آہستہ کھا رہی تھی، دانت نہیں تھے، کھاتی رہی۔ پھر اس نے اشارہ کیا، یعنی بس میرا پیٹ بھر گیا، اس نے اشارہ کیا، رومال سے چہرہ وغیرہ صاف کیا، تو پھر وہ اس نے کچھ اپنے ہونٹوں کو حرکت دی، وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کان لگایا، سنو کیا کہہ رہی ہے، لیکن بہت نشیف آواز تھی، بوڑھی عورت تھی، آواز بھی نہیں سمجھ میں آئی۔ تو کھانا کھلا کے جب باہر نکلا تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کون ہے یہ؟ میری والدہ ہے، جب میں آتا ہوں تو خود اپنی والدہ کے لیے کھانا بناتا ہوں اور خود اپنی والدہ کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتا ہوں۔ اگر میں ہاتھ کھڑا کروا لوں مناسب نہیں ہوگا، لیکن خود سوچ لیں کہ کیا ہم میں کتنے بچے اور بچیاں ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ کو ہاتھ سے کھانا کھلاتے ہیں۔ چلو میں اس پہ ہاتھ اٹھوا دیتا ہوں کہ آپ میں کتنے اسٹوڈنٹ، طلبہ اور طالبات ایسے ہیں کہ جن کے ماں باپ نے انہیں اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا، وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ سب کو ماں باپ نے کھلایا، اب اس میں اپنے دل سے سوچ لیں کہ ہم میں کتنے جنہوں نے اپنے ماں باپ کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا، کس رخ پہ چل رہے ہیں؟
اس کانفرنس کا مقصد اپنی زندگی کے رخ کو ٹھیک کرنا، یہ پڑھائی، یہ ساری چیزیں ہم نے کرنی ہیں، لیکن اس میں ہم نے اللہ کے حکموں کو پورا کرنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ۔ اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتا ہوں تو پھر یہ ماں خوش ہو جاتی ہے، تو پھر یہ دعائیں دیتی ہے۔ اچھا کیا دعا دیتی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا دعا دیتی ہے؟ انہوں نے کہا چھوڑو، پنجابی میں کہتے ہیں جھلی ماں ہے اور بھولی ماں ہے، جلی ہے، جلی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیوں جھلی ہے، کیوں بے وقت؟ انہوں نے کہا ایسی بات کرتی ہے آپ بھی سنیں گے تو ہنسیں گے، نہیں بتاؤ تو صحیح، کہ وہ بات بتانے کی ہے ہی نہیں، ایسی عجیب سی بے تکی سی بات ہے، نہیں پھر بھی بتاؤ کہ جب بھی اپنی ماں کو کھانا پکاتا ہوں اور کھانا کھلاتا ہوں اور اپنی ماں کی خدمت کرتا ہوں تو خوش ہو کے کہتی ہوں جا اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا دے۔ آپ خود ہی بتائیں کہاں میں، کہاں کسائی اور کہاں موسیٰ؟ کہاں کسائی اور کہاں موسیٰ؟ موسیٰ علیہ السلام رونے لگے کہ مبارک ہو، میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں اور تیری ماں کی دعا تجھے لگ گئی ہے، اور اللہ نے مجھے پہلے ہی بتا دیا کہ تو جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ تو وہ لڑکا جب اندر گیا تو ماں اس کی چارپائی پہ لیٹی، آنکھیں اس کی بند تھی، وہ قریب گیا اور قریب بیٹھ کے ماں کو دیکھتا ہے، گھنٹے گھنٹے پیکنگ لگا کے فون پہ بات کرتے ہیں، پھر گھنٹہ ختم ہو جاتا ہے تو اگلا شروع کر دیتے ہیں، کبھی گھنٹے اپنی ماں سے بھی بات کر لیے کرو، خوش ہو جائے۔ ماں باپ بدل کوئی نہیں، ان اولادوں کو جتنا کر دیں ایک بات ان کی نہ مانے یہ چہرہ بدل لیں گے۔ شادی شدہ بیٹھے ہوئے یہ بیویوں کی ساری چاہتیں پوری کرتے ہیں، یہ بھی لا کے دیتے ہیں، یہ بھی لا کے دیتے ہیں، ایک چیز نہ لا کے دیں فوراً کہیں گے جب سے تمہارے گھر میں آئے ہیں ہمیں کبھی سکون نہیں ملا ہے۔ ماں باپ کو دوائی نہ لا کے دو، بیٹا میری بلڈ پریشر کی گولی لے آنا، اچھا امی میں لے آؤں گا شام کو، نہیں لائے، اچھا بیٹا کوئی بات نہیں کل لے آنا، کوئی ایسی بات نہیں۔ گیا تو اندر چارپائی پہ بوڑھی ماں لیٹی ہوئی تھی اور آنکھیں اس کی بند تھی، وہ قریب جا کے چارپائی کے پاس بیٹھ گیا اور محبت سے ماں کو دیکھتا رہا، وہ کچھ کہہ رہی تھی، جاتے جاتے اس نے قریب اپنا کان کیا اور ماں کے ہونٹوں کے قریب گیا، تو وہ لیٹے لیٹے کہہ رہی تھی اللہ میرا بیٹا مجھ سے دور تو ہو گیا ہے لیکن جہاں بھی ہو تو اس کو خیر و خوش رکھنا، اللہ اس کی حفاظت کرے۔